قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ابن آدم سے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا مالک تو خود رازق، تو خود پالنے والا، تو خود عطا کرنے والا، بھلا آپ کو کھانا کیسے کھلاتے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس تک پہنچتا، اس کو کھانا کھلاتا، تو فرمایا میری رحمتیں وہاں اتر رہی تھی۔ اور آج کھانا ہم اسے ہی کھلاتے ہیں جس سے ہمیں توقع ہو کہ دوبارہ پھر یہ مجھے کھانا کھلائے گا، اور آج جو کھانا کھلائے اور رجے نہیں کھلایا جاتا، بھوکے نو کون کھلاتا ہے؟ اور اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے تو اس میں دکھلاوا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارا کہنا ہے کہ کھانا ایسے زاویے میں کھلاؤ کہ اس کی عزت نفس کا خیال بھی تو رکھا جائے نا، اس کو ذلیل کر کے تو نہ کھانا کھلایا جائے۔ تو فرمایا میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا، کہا مالک تجھے کھانا، تو خود رب العالمین، تو خود عطا کرنے والا، کہا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا۔ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو وہ مالک سے عرض کرے گا مالک تو بیمار؟ فرمایا فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس تک پہنچتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو وہ کہے گا مالک تو پیاسا کس طرح؟ تو اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا۔ اور بھائی اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، پیاسوں کو پانی پلایا کرو، برہنہ کو لباس دیا کرو، بیماروں کی عیادت کیا کرو۔ آج تو امیر کی عیادت کرتا ہے، غریب تک تو پہنچتے نہیں۔ غم کی شدت بڑھتی ہے بھائی جب کوئی غم گسار نہیں ہوتا۔ غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو یار، ایک دوسرے کی دل جوئی کیا کرو۔ میرے نبی کا عمل تھا، 3 دن اگر کوئی مسجد نبوی میں نہیں نہ آتا تھا تو حضور اس کے گھر تک تشریف لے جاتے تھے۔ ہمارا تو کوئی مر بھی جائے عزیز دوست تو ہمیں سال خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ آج کس نے کھانا کھلایا؟ صحابہ کا جرمٹ تھا۔ تو حضور نے حکم دیا تو سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ورنہ ان کا مزاج تھا کہ وہ کھانا جب لوگوں کو کھلاتے تھے تو ایسے زاویے میں کھلاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ وہ تو بڑھیا کے گھر میں جا کے مشکیزیں بھرتے تھے، وہ تو بڑھیا کے گھر میں جا کے جھاڑو دیتے تھے، وہاں صفائی ستھرائی کرتے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنتے تھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور ایک بوڑھا نابینا صحابی، آپ اس کے گھر میں جا کے اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق اس کے گھر تک پہنچے تو فرماتے ہیں اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ آپ نے روٹی پیش کی تو کہا لگتا ہے وہ پہلے والا آدمی نہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا تمہیں اس سے کیا، کوئی بھی ہو؟ کہا یار تو وہ نہیں لگتا جو پہلے خدمت کرتا تھا۔ کہا اس کی عادت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے وہ مجھے روٹی چبا کے دیتا تھا۔ کہا آج مجھے چبا کے نہیں دی گئی تو لگتا ہے کہ بندہ بدل گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو، وہ تو چھپ کے خدمت کرنے والے تھے، وہ تو کسی دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، لیکن حضور نے فرمایا کہ آج کس نے کھانا کھلایا؟ تو حضور کا حکم جانتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ حضور نے پھر سوال کیا کہ آج کس نے جنازہ پڑھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے جنازہ پڑھا۔ امیروں اور غریبوں کے جنازے آپ دیکھتے ہو سائز کتنے بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مفاد پرست لوگ ہیں، ہمارے تعلق مفاد کے ہیں۔ وہ رضا والی کہانی شاید کہ کچھ ختم ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں نے جنازہ پڑھا۔ تو حضور فرماتے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ عرض کی حضور میں نے عیادت کی۔ حضور نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا؟ تو اس پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے روزہ رکھا۔ میرے نبی فرماتے جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں، وہ دکھیوں کے کام آئے، وہ کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے، وہ اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کاٹے، فرمایا جس میں یہ 4 خوبیاں ہیں وہ جنتی ہے۔ جنتی لوگوں کی عادتیں اپنائیں بھائی، کھانا کھلانے والا مزاج رکھو۔ صحابی رسول نے حضور سے عرض کیا حضور دل کی سختی کا علاج ارشاد فرمائے، دل سخت ہو جائیں تو اس دل کو نرم کیسے کرے؟ تو میرے نبی فرماتے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو۔ فرمایا جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فرمایا اللہ ان کا دل نرم فرما دیتا ہے۔ دل کی نرمی چاہیے تو مسکینوں میں بیٹھا بھی کرو۔ ہم تو سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزار کے دیکھا کرو، کبھی کبھی ان ماڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو یار، کبھی کبھی ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو۔
ان سے کبھی کبھی مشورہ بھی مانگا کرو، ان کی دل جوئی کیا کرو، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ تو فرمایا اگر دل کو نرم کرنا ہے، سخت ہو گیا ہے، تو فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔ فرمایا اللہ دل کی سختی بہتر فرما دے گا، دل نرم فرما دے گا۔